الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رخصت پر عمل کرنا افضل ہے۔ دین اسلام کے اندر بہت سے اعمال میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے اس میں رخصت دی ہے، لوگ اس رخصت کو کوئی توجہ نہیں دیتے۔ جیسے سفر میں کوئی ہے تو روزہ نہ رکھے۔ اب کوئی کہے بھائی جہاز کا سفر، ساری سہولتیں، سب چیزیں ہیں، کوئی تکلیف ہی نہیں۔ یہاں مسئلہ تکلیف کا نہیں، یہاں مسئلہ ہے کہ اللہ نے آپ کو سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی۔ بیمار ہے کوئی، سوال کرتا ہے انجیکشن لے سکتے ہیں کیا، گلوکوز چڑھا سکتے ہیں کیا؟ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ اگر تم مسافر ہو یا مریض ہو تو دوسرے دنوں میں اپنے روزے کی تکمیل کر لو۔ کیوں اتنی تکلیف اٹھانی ہے کہ انجیکشن کے لیے، گلوکوز کے لیے سوال کرنا پڑے؟ چھوڑ دے 2-3 دن کا روزہ، بعد میں 11 مہینے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جب فرصت ملے تو روزہ رکھ لیں۔ تو رخصت پر عمل کرنا افضل ہے۔ رخصت پر عمل کے پیش نظر سفر میں روزہ نہ رکھنا افضل ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ سے سفر میں روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی رخصۃ من اللہ فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ۔ یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے، جس نے اس کو لیا تو اچھا ہے، اور جس کو روزہ رکھنا پسند ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم 1121۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم برخصت اللہ التی رخص لکم، تم اللہ تعالیٰ کی اس رخصت کو قبول کرو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ بھی حدیث ہے 1115 نمبر کی۔ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا یا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، میں روزے کثرت سے رکھتا ہوں، تو کیا سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم و ان شئت فافطر، تمہاری مرضی ہے، اگر چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے۔ اس مسئلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر روزہ گراں گزرے تو نہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ حدیث جابر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس پر سایہ کیا جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا ما ھذا؟ فقالوا صائم فقال لیس من البر الصوم فی السفر۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے، ایک آدمی پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے چادر سے، تو آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ایک روزے دار ہے، تو آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 1946 اور صحیح مسلم کی 1115 نمبر کی حدیث ہے۔ کیا روزوں کی قضا میں تسلسل ضروری ہے؟ ایک مسئلہ ہے۔ اگر آپ بیمار تھے یا سفر پہ تھے اور کچھ روزے آپ کے چھوٹ گئے، تو اب جب ہم دوبارہ روزے رکھیں گے کیا یعنی کانٹینیو تسلسل کے ساتھ رکھیں گے، یا ایک دن رکھے پھر اگلے مہینے میں ایک دن رکھ لیے، پھر اگلے ہفتے میں ایک دن رکھ لیے؟ تو صحیح بات یہ ہے تسلسل کے ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ قضا کے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ روزے مسلسل رکھے جائیں، کوئی چاہے تو مسلسل بھی رکھ سکتا ہے اور متفرق طور پر بھی۔ دلائل سے یہی ثابت ہے، کیونکہ مسلسل رکھنا تو رمضان میں روزے رکھنے کی وجہ سے واجب ہے، اور رمضان کے بعد واجب یہ ہے کہ جتنے دنوں کے وہ روزے نہیں رکھ سکا اتنے دنوں کے وہ روزے رکھ لے، خواہ مسلسل طور پر یا متفرق۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کی گنتی پوری کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ بہت آسانی اور سہولت رکھی ہے دین اسلام کے اندر۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ کبھی کبھی کوئی چیز ہم کو پریشان کرتی ہے یا زیادہ سخت دکھتی ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔
اگر ہم اس کے بارے میں صحیح علم حاصل کریں تو کبھی بھی شریعت کا کوئی عمل ہم پر بوجھ اور گراں نہیں گزرے گا، بلکہ بڑے شوق سے ہم اس کو کر لے جائیں گے۔ اس میں آپشن بھی رہتا ہے، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، کسی وجہ سے پریشان ہے تو اس کو کر لو۔ آپ کو جو چیز اس میں پسند آ جائے اس اعتبار سے آپ اس پر عمل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔